رکو، یہ کیا کر رہی ہو؟ جڑ سے اکھیڑو گی کیا؟ اسے اپنے بالوں کے ساتھ WWE کرتے دیکھ کر حلیمہ بی نے فوراً سے اسے کنگھا چھین کر اسے اپنے سامنے بٹھاتے اس کے کمر تک آتے گھنے اور خوبصورت ملائم بالوں کو سلجھانا شروع کیا۔ اماں، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے یہ، اتنی دفعہ کہا اس کو کاٹ کر چھوٹے کر دو، پر تم… خبردار! اس سے پہلے کہ وہ جھنجھلاتے ہوئے اپنی بات پوری کرتی، حلیمہ بی نے فوراً سے اس کی بے لگام زبان کو جیسے ہتھیار دکھاتے چپ کرایا تھا۔ جب اتنی دیر سے میں سنبھالتی آئی ہوں تو آگے بھی سنبھال لوں گی۔ ارے لڑکیاں ترستی ہیں کہ ان کے اتنے خوبصورت بال ہوں، اور ایک تو ہے ناشکری۔ اس کے بالوں کو چوٹی میں گوندتے جیسے اسے ساتھ ساتھ صلواتیں سنانے کا سلسلہ بھی جاری تھا، جب کہ وہ منہ بناتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ وہ کون سی لڑکیاں ہیں جو اپنے اتنے لمبے اور بوجھ جیسے بالوں کو سنبھالتی ہوں گی۔ اچھا اماں، میں شبنم کی طرف جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اماں سے اپنی گھنی چوٹی چھڑواتے ہوئے وہ جیسے اپنی دوست کے گھر بھاگنے کو پر تول رہی تھی، اس لیے اماں پر احسان کرتے اسے اطلاع دیتے اور پھر بنا اس کے جواب کا انتظار کیے ہانی صاحبہ یہ جا وہ جا، جبکہ اماں بھی پیچھے نفی میں سر ہلاتے جیسے اس کو عقل آنے کے انتظار میں مایوس ہو رہی تھیں۔ رکو، یہ شتر بے مہار کی طرح کدھر جا رہی ہو؟ پٹ سے دروازہ کھولتے اس سے پہلے کہ وہ گھر سے بھاگتی کہ انیکسی کی جانب آتے سردار سائیں سے بامشکل خود کو ٹکرانے سے بچاتے سیدھی کھڑی ہوئی، جبکہ اس سے سوال پر فوراً سے جوش میں آتے اپنی زبان کو باہر لانے کا کشٹ کرتے سہیلی کے گھر جانے کے بارے میں اطلاع دی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کا گھر یہاں سے کتنی دور ہے؟ سفید کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس سترنگی دوپٹہ اوڑھے، جو کہ سر پر تو برائے نام ہی لٹکتا، ہمیشہ کی طرح دونوں کندھوں کی ہی حفاظت پر مامور تھا، جبکہ سرخ و سفید چہرہ سورج کی روشنی میں چمکتا جیسے کسی بھی زاہد و عابد کا دل سینے سے لوٹنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے فوراً سے سرد لہجے میں ڈپٹتے جیسے اسے خطرناک راستے کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ارے شاہ سائیں، آپ کو نہیں پتہ میں بہت بہادر ہوں۔ یہ کون سا پہلی بار جا رہی ہوں؟ ہاتھ پر ہاتھ مارتے پرجوش انداز میں جیسے اسے اپنی بہادری سے متاثر کرنے کی کوشش کی، لیکن مقابل کا منہ دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس سے قطعی متاثر نہیں ہوا۔ جاؤ، باغ میں چلی جاؤ، لیکن خبردار اگر حویلی سے باہر نکلی تو تمہاری ٹانگوں کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں دوں گا۔ اب جاؤ۔ وہ جو پہلے اس کے روکنے پر منہ بسور رہی تھی، باغ کا سن کر تو جیسے شبنم کا گھر بھی فوراً بھولے وہاں سے بھاگی، جبکہ حزام شاہ نے اس کے بھاگتے ہی لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کو دباتے انیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ شاہ سائیں، آپ… کوئی کام تھا تو مجھے بلوا لیتے، میں حاضر ہو جاتی۔ سائیں، حلیمہ بی نے فوراً اس کو دیکھتے ہی ہڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں حلیمہ بی؟ کام مجھے تھا تو آنا بھی مجھے ہی تھا۔ جی جی بیٹھیں سرکار، میں آپ کے لیے چائے پانی کا انتظام کرتی ہوں۔ ارے نہیں، آپ بیٹھیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ انہیں فوراً سے ٹوکتے ایک چارپائی پر بیٹھ کر انہیں سامنے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی جی سائیں، ہم بھلا آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ میں ہانی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں حلیمہ بی، اسے حویلی کی سردار بیگم بنانا چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ حزام شاہ نے ٹھہر کر جیسے اپنی بات مکمل کرتے حلیمہ بی کے سر پر بم پھوڑا تھا کہ وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے بے یقینی سے جیسے اس بات کا یقین کرنے کی کوششوں میں تھی کہ وہ جو ان کی سماعتوں نے سنا کیا وہ واقعی سچ تھا؟ بھلا ان کی پھوہڑ بیٹی کے ایسے نصیب کہاں کہ وہ
حویلی کی سردار بیگم بنے۔ معاف کیجیے گا سردار سائیں، کیا آپ نے واقعی ہی ہانی سے نکاح کی بات کی ہے؟ ان کی بے یقینی کو بھانپتے مقابل کے جیسے لب مسکرائے تھے۔ جی بالکل، میں نے ہانی کو ہی اپنی زوجیت میں لینے کی درخواست کی ہے۔ سائیں، مجھے تو اپنی بیٹی کی خوش قسمتی کا یقین ہی نہیں آ رہا۔ آپ سے بڑھ کر بہترین مرد شاید ہی کوئی میری جھلی دھی کے لیے ہو۔ حلیمہ بی نے تو جیسے اپنے رب کی اتنی بڑی کرم نوازی پر ابھی تک یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں ڈولتے ہوئے فوراً سے مناسب الفاظ میں اسے اپنی طرف سے رضامندی کا عندیہ تھمایا تھا، جسے سنتے ہی مقابل کا دل جیسے خوشی کے مارے سینہ چیرنے کو بےتاب ہوا تھا، جسے فوراً سے چھپاتے، اپنے لبوں کو مدھم مسکراہٹ سے سجاتے اس نے اپنے ماں باپ کو بھیجنے کا بتایا تھا، کیونکہ حزام شاہ بخوبی جانتا تھا کہ زمانے کے دستور کے مطابق رشتہ اس کے ماں باپ کو ہی لانا تھا۔ وہ تو صرف پہلے ان کی ہاں کا منتظر تھا، اور اب جیسے وہ فوراً اس کو اپنے عقد میں لینے کو بےتاب ہوا تھا۔ حلیمہ بی کو الوداعی کلمات کہتے، اپنی بھاری خوبصورت بلیک شال کے پلو کو اپنے بائیں کاندھے پر ڈالتے وہ لمبے لمبے ڈھگ بھرتا انیکسی سے باہر نکلا، جبکہ حلیمہ بی نے اتنے خوبصورت اور لمبے چوڑے وجاہت کے شاہکار مرد کو اپنی ہانی کا نصیب بننے کا سوچتے ایک نظر آسمان کی طرف ڈالتے اپنی آنکھوں کے نم کونے صاف کرتے، جیسے خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں۔ دیکھو تو صحیح، رنگ کیسا پھیکا پڑ رہا ہے تمہارا، اور یہ صحت کیوں دن بدن گرتی جا رہی ہے؟ مجھے تو تم جب بھی آتے ہو پہلے سے کمزور ہی لگتے ہو۔ حویلی کا مرکزی دروازہ عبور کرتے ہی حزام شاہ نے اپنی ماں کی فکر مند آواز سنی، جو کہ صوفے پر بیٹھی اپنی گود میں سر رکھ کر لیٹے زریر شاہ کے بالوں میں ہاتھ چلاتیں اپنے اتنے بڑے ہٹے کٹے سانڈ جیسے سپوت کو کمزور کہہ رہی تھیں، جبکہ قدموں کی چاپ پر ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچے زریر شاہ نے، جو کہ ماں کی گود میں لاڈ سے سر رکھے اپنے بارے میں صلواتیں بھی ساتھ ساتھ سننے کا سلسلہ جاری کیے ہوئے تھا، پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سلام بھا سائیں، آواز کے تعاقب میں اپنی نظریں گھماتے ماں کی گود سے فوراً اٹھتے زریر شاہ نے حزام شاہ کو دیکھتے فوراً اس کو سلام کرنے کے ساتھ گلے لگایا۔ وعلیکم السلام چھوٹے شاہ، کیا بات ہے؟ بھائی کچھ کھاتے نہیں ہو؟ کیوں کمزور ہو رہے ہو دن بدن؟ تمہارے بھائی کی شادی ہے یار، جان وان بناؤ اپنی، کام کس نے کروانا ہے پھر؟ حزام شاہ نے اپنے چھوٹے بھائی کا ماتھا چومتے، جیسے تھوڑی دیر پہلے اماں سائیں کی بات کو پکڑتے اسے چھیڑا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس بات سے چڑ جاتا تھا کہ وہ کہاں سے کمزور لگتا ہے۔ زریر شاہ اسے ہمیشہ سے ہی اپنے بچوں کی طرح عزیز تھا، جس کی پل پل کی خبر سے بھی وہ غافل نہیں ہوتا تھا، جبکہ شادی کی بات پر فوراً پورا منہ کھولے، جبکہ آنکھیں جیسے باہر ابلنے کو بےتاب ہوئی تھیں۔ شادی؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں بھا سائیں، کیا یہ سچ ہے؟ اماں سائیں جو مسکراتے ہوئے اپنے دونوں خوبصورتی کے شاہکار اپنے بیٹوں کو دیکھ رہی تھیں، شادی کے نام پر جیسے اپنی ہونے والی بہو کو سوچتے ہی منہ کے تاثرات ایسے ہو گئے جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ پھر حزام شاہ کو خود کی جانب تکتا پا کر بامشکل مسکراتے اس بات میں سر ہلایا تھا، جس پر زریر شاہ نے جیسے کس کر حزام شاہ کو جپھی ڈالی تھی۔ واہ بھا سائیں، میں بہت خوش ہوں، فائنلی آپ کے بعد میری بھی باری آئے گی۔ زریر شاہ نے مصنوعی بیچاریت طاری کرنے کی ایک بھونڈی کوشش کی تھی، جسے مقابل بخوبی جانتے تھے، تبھی اس کی بات سن کر مسکرائے۔ ویسے شادی کب ہے یہ تو بتایا ہی نہیں؟ زریر شاہ کا سوال سن کر حزام نے اماں سائیں کی طرف دیکھا۔ اماں سائیں، حلیمہ بی سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں، اب آپ سارے ساز و سامان کو منگوا کر باقاعدہ بابا سائیں کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ سارے معاملات طے کر کے آئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آج بدھ ہے تو جمعے کے دن کو نکاح رکھ لیتے ہیں، اور پھر ساتھ ہی ساری رسمیں وغیرہ ہوتی رہیں گی۔ زریر شاہ جہاں ہانی کے نام پر چونکا تھا،
بھائی کی بےتابی پر جیسے آئیبرو جھکاتے اسے معنی خیزی سے کھنکارتے چھیڑا، جس پر حزام شاہ نے اس کے کندھے پر اپنے بھاری مضبوط ہاتھ کا مکہ جڑا تھا، جو واقعی زور کا لگا تھا کہ بیچارہ اب کندھا سہلاتے درد کم کرنے کی کوششوں میں تھا، جبکہ اماں سائیں نے حلیمہ بی کی رضامندی کا سوچتے جیسے استہزائیہ سر جھٹکا کہ بھلا اس کے خوبرو سردار بیٹے نے جب اس کی کمی کمین بیٹی کو چنا تھا تو وہ کیسے بھلا انکار کر سکتی تھی؟ لیکن بظاہر حزام شاہ کی تمام باتوں کو سنتے اپنا سر اثبات میں ہلا کر اپنی رضامندی کا اشارہ دیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک جب کرنی ہی شادی اس لڑکی سے تھی تو پھر کیا فرق پڑتا تھا کہ مصیبت تو آنی ہے، اب دیر سے آئے یا جلدی۔